اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما بے شک مومنون مومن، اخوتن بھائی بھائی ہیں۔ اخوا اخن کی جمع ہے، اخن کا مطلب بھائی، ایک بھائی، اخواتن کا مطلب بھائی، زیادہ بھائی یعنی۔ مومنون مومن، انما بے شک مومنون مومن، اخواتن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا پس صلح کرا دو، بینا اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، بینا کا مطلب درمیان، اخویکم اپنے بھائیوں کے، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ یا تم پر رحم کیا جائے۔ یہ پیسیوائز ہے، ترحمون پیسیوائز یعنی تم رحم کیے جاؤ۔ اب مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصل میں بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کی عالمگیر برادری جو ہے اس کا حکم ملتا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ مسلمان امت جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ایک رشتے میں، اخوت کے رشتے میں، اسلامی اخوت کے رشتے میں جو ہے وہ باندھ دیا کہ مسلمان امت جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ سب آپس میں یہ کہہ لیں کہ بھائی چارے کے تعلق رکھتے ہیں، بھائی چارے کا رشتہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ایک امت قرار دیے، مسلمان مومن ایک امت قرار دیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری احادیث میں جو ہے یہ اخوت کا درس ملتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں مثال جو ہے محبت اور رحم دلی اور شفقت کی ایسے ہے جیسے ایک جسم کہ اگر جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی اینٹ کی سی ہے، جس کی ہر اینٹ جو ہے دوسری اینٹ کو تقویت بخشتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی اب مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے رشتے میں باندھ دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، تو پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ کہیں بھی کسی طریقے سے بھی کوئی جھگڑا ہو مسلمان امت میں، مسلمان لوگوں میں، تو ان کے درمیان ایسے صلح کرواؤ جیسے تم اپنے حقیقی بھائیوں کے درمیان میں صلح کرواؤ، ٹھیک ہے۔ کہ اگر تمہارے اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کی جیسے کوشش کرو گے، بالکل اسی طریقے سے آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے، اور کسی کے درمیان اگر جھگڑا ہو تو ان کے درمیان میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا نہ، یسخر تمسخر یعنی مذاق اڑائیں، تمسخر سے یہ لفظ ہے، نہ مذاق اڑائیں، قومن کوئی قوم، من قومن کسی قوم کا، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں جو ہے وہ خاص طور پر جو معاشرتی برائیاں، اخلاقی برائیاں ہیں لوگوں کے درمیان، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا یسخر نہ مذاق اڑائے، قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا، عسیٰ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، شاید کہ، ٹھیک ہے۔ عسیٰ کے کئی معنی ہے، عسیٰ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، یا شاید کہ، اگر آپ دیکھیں تو تینوں کا معنی سیم ہوتا ہے، ممکن ہے، شاید کہ، یا ہو سکتا ہے، اس کا معنی سیم ہوتے ہیں۔ این یکونوا کہ وہ ہوں، خیرن بہتر، منہم ان سے، یعنی ایک قوم جب دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے تو کیا معلوم کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر تمہاری نظر میں کوئی حقیر ہو سکتا ہے، کوئی کم تر ہو سکتا ہے تم سے، لیکن روحانی طور پر، باطنی طور پر
وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے، تو وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے. پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ عورتوں کی یہ نشانی بیان فرما رہا ہے، ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں، من نسائن، عورتوں کا، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عورتوں میں خاص طور پر یہ خاصیت ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، حقیر سمجھتی ہیں اپنے سے دوسروں کو. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے بتا دیا، نہ تو مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور نہ ہی عورتیں. ٹھیک ہے، ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نسائن، عورتوں کا، ایسا ممکن ہے ان یکننا کہ ہوں، خیرن بہتر منہن، ان سے ممکن ہے کہ وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ولا تلمزو، ولا اور نہ تلمزو، الزام دو، انفسکم، ایک دوسرے کو الزام نہ دو، ایک دوسرے کو لان تان نہ کرو، ایک دوسرے کو تانے نہ دو. ٹھیک ہے، ولا اور نہ تنابزو، پکارو، بالالقاب، القاب کے ساتھ. القاب سے مراد یہاں برے القاب ہیں، جیسے کسی کی جسمانی کمزوری کی بنا پر کوئی کر دیتا ہے، یا کسی بری عادت کی وجہ سے، یا کہ کسی قسم کے بھی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، ایسے القاب جن کو دوسرا اگر سننا چاہے تو ناپسند کرے. فار ایگزامپل، اگر کوئی ٹانگ سے چھوٹا بڑا ہے تو اس کو یہ کہہ لیں کہ اگر وہ لنگڑا کر چلتا ہے ایکسیڈنٹلی، یا جو بھی آپ کہہ لیں کسی لحاظ سے، تو اس کو لنگڑا کہہ کے کہنا یا لولا کہنا. اگر کوئی ہائٹ وائز چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹو اس طریقے سے پکارنا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک آنکھ سے مطلب نابینا ہے، یا جو کہہ لیں کہ بھینگا ہے تو اس کو بھینگا یا اندھا کہنا. ٹھیک ہے، یا کانا کہنا. یعنی اس طرح کے نام جو ہے وہ نہیں کسی کو لے کے پکارنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، ولا تلمزو انفسکم، اور ایک دوسرے کو لان تان نہ کرو، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو الزام نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے القاب سے پکارو. بیس اسم الفسوق بعد الایمان، بیسا برا ہے، اسم نام، فسوق فسق یعنی گناہ کا، نافرمانی کا، بعد الایمان ایمان کے بعد. ایمان کے بعد نافرمانی کا نام ہی برا ہے، یا گناہ کا نام ہی برا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جو کوئی غلط بات ہے، جو کوئی زیادتی والی ظلم والی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان آنے کے بعد وہ بات ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے کسی کام میں بھی جو ہے وہ برائی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. وملم، اور ومن، اور جو لم نہیں یتوب توبہ کرے گا، فاولائک، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں. جو ان ساری باتوں سے توبہ نہیں کرتا. ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات آگے ہیں، پہلے ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، تو جو انجانے میں ایسے باتیں کی، برے ناموں سے پکارا، یا کسی کو جو ہے وہ تانا دیتے رہے کسی بھی بات پر، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانے انجانے میں جو کچھ بھی ہو گیا، انجانے میں یعنی جو کچھ بھی ہو گیا وہ معاف. لیکن اب یہ احکامات نازل ہو گئے، اس کے بعد میں بھی اگر وہ ایسا کرتے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، اجتناب کرو، کثیرا، بہت زیادہ، من الظن، گمان سے، بہت زیادہ گمان سے اجتناب کرو یعنی پرہیز کرو، بچو. اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے، ظن کا مطلب ہے گمان کرنا، خیال کرنا، اندازہ لگانا کسی کے بارے میں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. انا، بے شک، بعد الظن، بعض گمان، اسم، گناہ ہے. اب گمان کرنے کے بارے میں، گمان تو کسی طرح بھی انسان کر سکتا ہے، کسی کو بھی دیکھ کر انسان خیال کر سکتا ہے کہ اچھا یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. جیسے ہم کسی عالیشان عمارت کو دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ یہ عمارت ایسے بنائی ہوگی، کسی نے ایسے کیا ہوگا، یا فلاں ہوگی، یا اس میں رہنے والے امیر ہوں گے، یہ اس طریقے سے. تو ظاہری طور پر کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر جو ہم گمان کرتے ہیں وہ جائز ہیں، وہ یعنی غیر ارادی طور پر انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں. ایسی باتوں پر پکڑ نہیں ہے، پکڑ اس بات پر ہے جو آپ ارادتاً کسی کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بدگمانی کہیں گے. بدگمانی مینز
جیسے کوئی بھی کسی کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ چاہتا یہی تھا، یہ فلاں تھا، یہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کو بائی چانس لینے کی بجائے یہ کہہ دینا کہ جی نہیں یہ تو نیت کا ہی برا ہے اور فلاں فلاں. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ سوچیں تو ایک یہ چھوٹی سی بات ہماری نظر میں ہے، جبکہ یہ بہت بڑی بات ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. اور ہم اس بدگمانی کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ ہم اپنی بدگمانی کو دوسرے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری اصل میں عادت یہ ہے کہ ہم جب کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں، تو پھر ہم دوسروں کو بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں بتا کر یعنی ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بھی دوسرا شخص بھی اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ بدگمان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرما دیا کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہے. اب بعض گمان سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے. آپ کسی کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتے کہ یہ اچھا انسان ہوگا. کوئی یہ کہہ لیں کہ کوئی بری حرکت کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے آپ کے سامنے، تو آپ اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص اخلاقی لحاظ سے گرا ہوا ہے. تو اس طرح کی بات جو ہے وہ گمان اس طرح کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. ایسی باتیں جس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ عموماً جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے نیچا دکھانے کے لیے، حقیر دکھانے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی بات کو نیگٹیو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جنرلی بھی بات ہو رہی ہے تو اس میں سے کوئی نقص نکالتے، کوئی تنقید نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اصل میں بعض گمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ ہے. بلا اور نہ تجسسو، جاسوسی کرو، جاسوسی کرو، نہ ٹو میں لگے رہو کہ کوئی کیا کر رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ عورتوں کی خاص طور پر یہ عادت ہے، مینز مطلب مینز آپ گھروں کے باہر کھڑے ہو کے عورتیں جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہیں باہر کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. کسی کے گھر میں کوئی جا رہا ہے تو دیکھنا، ٹو لینا، کون آیا کون نہیں آیا. کسی کے گھر کے باہر گاڑی رکی ہے، لوگ نکلے ہیں، فلاں مہمان آئے ہوں گے یا رشتے والے آئے ہوں گے یا فلاں فلاں. مطلب یہ جنرلی میں بات بتا رہی ہوں کہ اکثر ہم عورتوں میں یہ جو ہے وہ عادت پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا اور نہ یغتب غیبت کرے بعضکم تم میں سے کوئی ایک بعضا کسی کی. ٹھیک ہے، بعض کی، تم میں سے بعض کی. یہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں لفظی معنی بعضکم تم میں سے بعضن بعض کی، تو با محاورہ میں اس کو ہوتا ہے ایک دوسرے کی، تم ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے، ولا اور نہ یغتب غیبت کرے بعضکم بعضن تم ایک دوسرے کی، نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو. ٹھیک ہے، اب غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسی بات جو آپ کسی کی غیر موجودگی میں کریں کہ اگر وہ اسے سنے تو اس کو برا لگے، وہ غیبت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے. ہاں اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ بہتان اور الزام اور تہمت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اصل میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کی اچھائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کی موجودگی میں کریں گے تو اس کو خوشامد بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ اسلام پسند نہیں فرماتا. تو اس لیے اچھائی اس کی غیر موجودگی میں کریں، اور برائی جس کی بھی کرنی ہے اس کی موجودگی میں کریں، اس کے سامنے بیان کریں. ٹھیک ہے، جب ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے کی وہی بات کہ دوسرے کو بدگمان اسے کرنا چاہتے ہیں، اور اس شخص کو اس کی برائی نہیں بتانا چاہتے. حالانکہ جس کی برائی ہے اس کو بتائی جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو، لیکن ہم اس کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم دوسروں کے اندر بدگمانی پیدا کر دیتے ہیں. تو اسی کو غیبت اور چغلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غیبت کا حکم دے دیا، منع فرما دیا یعنی اس کو کہ غیبت نہ کرے. ایحب احدکم، کیا یحبو پسند کرے گا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کے یاکولا وہ کھائے، لحمہ گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن مردہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یا بھائی کا مردار گوشت کھائے. ٹھیک ہے، مردہ بھائی کا کھائے یا بھائی کا مردار گوشت کھائے ایک ہی بات ہے. تو مطلب اب یہاں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو کس چیز سے تشبیہ دے دی ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے.
یعنی آپ بھائی کو مار کر اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے غیبت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یعنی اس قدر یہ اب یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک مثال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود ایک سوال بھی کیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا؟ مطلب سوال اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا کر کے جو ہے نا وہ ایک توجہ دلائی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی بھی، غیبت کا پہلے حکم دے دیا کہ غیبت کوئی نہ کرے، اور ساتھ میں فرما دیا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے۔ ایو ہبو، کیا پسند کرے گا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلا، کہ وہ کھائے، لحمہ اخیہ، لحمہ گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فَكَرِهْتُمُوهُ، پھر اب اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب فرما رہا ہے، خفا، پس کَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے کراہت ہوگی، یعنی تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال کیا، یہ انداز بیان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ نہیں، پس تم اس کو ناپسند کرو گے، ٹھیک ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس اسے ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تواب، توبہ قبول کرنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک ہم نے، خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، خلق کا مطلب پیدا کیا، نا کا مطلب ہم نے، کم تم کو، خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکرن مذکر سے یعنی مرد سے، و انثی اور مونث سے یعنی عورت سے، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، یا ہم نے تمہیں مذکر اور مونث سے پیدا کیا، وجعلناکم اور ہم نے تمہارے بنائے، وجعلنا، جعلا کا مطلب بنایا، نہ ہم نے، کم تمہیں تمہارے بنائے، شعوباً ذاتیں، خاندان، وقبائلہ اور قبیلے، اور ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تعارف کا لفظ دیکھیں پوشیدہ اس میں، تعارف، ٹھیک ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچان کرو یا تم پہچانے جاؤ یا تمہاری پہچان ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب پیچھے جو ہم پڑھے تھے ساری اخلاقی برائیاں، اب اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک نتیجہ نکال کے بتا دیا کہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے اوپر نیچے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم سب اور سب ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یعنی دونوں جو پہلے انسان اس دنیا کے، ان کی ہی تم سب اولادیں ہو، کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی الگ سے خاندان نہیں ہے، کوئی برتری، کوئی عظمت کا مقام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، ہاں تمہاری جو ذاتیں اور قبیلے بنائے گئے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کیونکہ نام ایک نام کے کئی شخصیات ہو سکتی ہیں، کئی لوگ ہو سکتے ہیں، تو اب ان کی پہچان کس طریقے سے ہوگی، ان کے خاندان سے، یعنی قریش قبیلے کا فلاں شخص، اور یہ کہہ لیں کہ ہاشم قبیلے کا فلاں شخص، یا اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ نام، جیسے آپ دیکھیں عربوں میں نام جو ہے وہ کنیت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب، بعض جو ہے وہ ملکوں سے ہوتے ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پہچان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذاتیں اور قبیلے ہیں، یہ تمہاری برتری کا ذریعہ نہیں ہے۔ برتری، عظمت جو ہے وہ کس چیز میں ہے، انا، بے شک، اکرمکم، تم میں سے معزز، تم میں سے یہ کہہ لیں کہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سے پرہیزگار ہے۔ اتقا، تقوی سے لفظ پوشیدہ ہے، ہم پیچھے دونوں آیتوں میں تقوی کا لفظ پڑھ کے آئے، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو تقوی کا مطلب پرہیزگاری اختیار کرنا، ڈرنا، بچنا ہے۔ تو اتقاکم، تم میں سے جو پرہیزگار ہے، انا، بے شک، اکرمکم، تم میں سے معزز، اکرم یعنی مکرم، تم میں سے معزز یا تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز نوٹ کریں، میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتی ہوں، اصل لفظ جو ہے اس کے
شروع میں الف اگر ہو تو اس کا مطلب زیادہ ہوتا ہے. جیسے علم کے شروع میں الف لگا دی جائے اعلم تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جانا. حق کے لفظ کے شروع میں الف لگا دی جائے احق تو زیادہ حقدار. اسی طرح سے کرم کے شروع میں الف لگا دیا اکرم تو یعنی زیادہ معزز ہو گیا. اسی طرح سے اتقاکم تقوی کے شروع میں الف لگ گیا اتقاکم تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی جس کے اندر جتنا تقوی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جتنا وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہوگا. اور اس کے علاوہ کسی انسان کی برتری خاندانی یا ذات کے لحاظ سے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اسی چیز کو زیادہ ایکسپلین کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اپنی حدیث میں کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا تھا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور زیادہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم جانے والا، خبیر خبر رکھنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جانے والا باخبر ہے، یا جانے والا خبر رکھنے والا ہے. یعنی اب اس آیت کے آخری حصے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ایکسپلین کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے والا باخبر ہے کہ تمہارے اندر جو بھی معاشرتی برائیاں ہیں، جو بھی اخلاقی یہ کہہ لیں کہ برائیاں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایکسپلین کر کے ان کو واضح کر دیا ہے، اور تمہیں بتا دیا کہ یہ اصل میں برائیاں تمہارے اندر کس لیے موجود ہیں، کیونکہ تم ایک دوسرے کو نیچا کرنا چاہتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تمہیں دوسرے سے برتر کرتی ہیں. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے تقوی صرف اختیار کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.